السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سبھی کو میری طرف سے سلام عرض ہے۔ آج ہمارا دوسرا سبق ہوگا انشاءاللہ، چیپٹر نمبر 2، جس میں ہم یہ 3 باتیں کور کریں گے اور سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ پہلی بات ہے، کل جو حروف پڑھے گئے تھے انہی کو ایک مرتبہ پھر دہرانا۔ اس لیے یہ کام کیے لیتے ہیں۔ الف، با، تا، سا، جیم، ح، خا، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فاء، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا۔ تو آواز کی جتنی مشق کریں گے، پریکٹس کریں گے اور کاپی کرنے کی کوشش کریں گے، اتنی ہی جلدی ہمارا پروننسیشن اور تلفظ درست ہو جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا۔ پوائنٹ نمبر 2، دوسری بات آج ہمیں سیکھنا ہے، وہ بہت اہم ہے۔ اس سے ہمارے ذہن میں جو ایک ہوا بیٹھا رہتا ہے، ایک تصور ہوتا ہے کہ عربی زبان سیکھنا یا قرآن پڑھنا سیکھنا بڑا مشکل ہے اور ٹف ہے، تو یہ یعنی غلط تصور اور ایک غلط بات ذہن سے نکل جائے گی۔ تو پوائنٹ نمبر 2 ہے، لرن عربک اسپیشل لیٹرز، یعنی جو عربی زبان کے اپنے خاص حرف ہیں اور ہندی یا انگریزی میں وہ حرف موجود نہیں ہیں، ان پر دھیان دینا اور ان کو ذہن میں بٹھانا اور ان کی آواز کی نقل کرنا اور ان کی صحیح آواز نکالنے کی کوشش کرنا۔ تو پہلا حرف ہے، ہم نے ان باکس بھی کر دیا ہے ان حرفوں کو ریڈ کلر سے، اور نمبر بھی دے دیے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پہ۔ تو پہلا حرف ہے جو عربی زبان کے ساتھ خاص ہے، تا، سی ٹی کی آواز کے بنا، یعنی سین کے برعکس۔ سین جب نکالتے ہیں تو سی ٹی نکلتی ہے پہلے، اس کے بعد پھر سین کا نام نکلتا ہے، تو آواز اصل ہوتی ہے۔ پھر جب اسی آواز کو نام دیتے ہیں تو وہ حرف بن جاتا ہے، یا اس حرف کا نام بن جاتا ہے، اس آواز کا نام بن جاتا ہے، یوں کہہ لیجیے۔ تو پہلا حرف ہے سا، سی ٹی کی آواز کے بنا۔ دوسرا حرف ہے ہا، جو حلق سے نکلتا ہے، اور جیسے حلق میں پہلا حرف خود یہی شامل ہے۔ یہ جو ہندی کا ہا ہے اس کے برعکس ہے، ایچ جو انگریزی میں ہے، ہندی میں ہا ہے، تو وہ بالکل آسانی سے نکلتا ہے بغیر کسی آواز کے اندر سختی پیدا کیے، لیکن اس کے اندر سختی پیدا کرنا پڑتی ہے، حلق سے نکالنا پڑتا ہے، ہا۔ تیسرا حرف ہے خا، یہ بھی نہ انگریزی میں ہے اور نہ ہندی میں ہے، ہندی میں کھا ہے۔ چوتھا حرف ہے زال۔ پانچواں حرف ہے صاد، صاد، سین کو موٹا کریں گے تو صاد بن جائے گا۔ چھٹا حرف ہے ضاد۔ آگے بتائیں گے ہم کہ یہ اس سب کی ترتیب کیا ہے اور کیسے کیا کریں گے۔ تو جو حروف موٹے کر کے نکالے جاتے ہیں آواز کو، یعنی موٹا کر کے، تو ان کا بیس کیا ہے، ان کا پلیٹ فارم کیا ہے اور کیا کریں گے تو یہ آسانی سے نکل آئیں گے ان سے۔ ساتواں حرف ہے او، یہ حرف بھی اپوزٹ ہے تا کے۔ تا آواز مہین کرنے سے نکلتا ہے اور او اسی تا کی آواز کو موٹا کرنے سے۔ آٹھواں حرف ہے وا، یہ اپوزٹ ہے زال کے، جو چوتھا حرف ہے نمبر 4، زال۔ زال کی آواز مہین ہوتی ہے اور کسی آواز کو جب موٹا کر دیں تو وا بن جاتا ہے۔ نمبر 9 ہے عین۔ اب یہ اسپیشل حرف ہے کہ یہ عربی کی اپنی آواز ہے،
आ। تو آگے جب ہم مزید ایکسپلین کریں گے تو ہماری نیت یہ ہوتی ہے کہ بات سمجھ میں آ جائے اور ہمیں مدد اور ہیلپ چاہے جہاں سے لینا پڑے اور جس طرح کی آواز سے لینا پڑے. تو یہ عین کی آواز ہے، تو یہ عربی کی خاص آواز ہے، آ. اس کے بعد غین ہے، یہ 10ویں آواز ہے، یہ 10واں حرف ہے جو عربی کا اپنا مخصوص حرف ہے، غین. غا غا غا. 11واں حرف ہے قاف، قا قا قا. یہ 11 حرف ہیں جو عربی زبان کے ساتھ مخصوص ہیں. تو معلوم یہ ہوا اگر ہم ان 11 حرفوں کو سیکھ لیں اور ان کی آواز صحیح صحیح نکالنے والے بن جائیں تو پھر قرآن پڑھنا اور عربی یعنی حروف کو نکالنا آسان ہو جائے گا اور اس کی ساری مشکلیں ختم ہو جائیں گی. ٹھیک ہے، باقی جو حروف ہیں وہ ہماری اپنی زبان کے ہیں، آ با تا جا دا را زا سا شا فا کا لا ما نا وا ہا آ یا، یعنی ہندی پیٹرن میں ہم نے پڑھا یہ. اب 2 حرف اور ہیں، ایک ہے زا اور ایک ہے فا. تو ان کو ہم اگر چاہیں تو ہائی لائٹ اس طرح سے کر سکتے ہیں بلو کلر میں، کیونکہ یہ 2 حرف ہندی میں تو نہیں ہیں لیکن انگریزی میں ہیں. نمبر یہ والا بلو کلر اور سیکنڈ حرف یہ ہے، یہ 2 لیٹر ہے بلو کلر کے. انگریزی میں زیڈ کی جو آواز ہے وہ زا کی آواز ہے اور ایف کی جو آواز ہے وہ فا کی آواز ہے. ظاہر بات ہے یہ دونوں حرف ہندی میں تو نہیں ہے لیکن انگریزی میں ہیں بہرحال، اور انگلش ہم پڑھتے ہیں اور آج کل چلن بالکل عام ہو چکا ہے. آج ابھی تک جن کو انگریزی کی فکر نہیں تھی ان کو بھی انگریزی کی فکر ہو گئی ہے اور وہی ماشاءاللہ انگریزی خوب دل و جان لگا کر کے سیکھ رہے ہیں. تو ہم اللہ کی کتاب اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر محنت کر کے شوق دکھا کر اور جذبہ دکھا کر سیکھ سکتے ہیں. تو یہ 2 باتیں ہو گئی. تیسری بات ہے جو پوائنٹ نمبر 3، فالو چائلڈ پیٹرن، یعنی بچوں کی نقل. تو اس کی وضاحت یہ ہے کہ بچے جب مکتب جاتے ہیں، پرائمری جاتے ہیں اور مدرسے جاتے ہیں تو وہاں پر وہ اپنے ٹیچر کی اور استاد کی آواز کی نقل کرتے ہیں. وہ اس وقت یہ مطالبہ نہیں کرتے اس چھوٹی سی عمر میں کہ اس کا مخرج کیا ہے اور اس کا قاعدہ کیا ہے اور یہ کیسے نکلے گا اور کیا ہوگا کیا نہیں. استاد آواز سناتا ہے اور ان کو بچوں کو، اور بچے آواز سن کر کاپی کر لیتے ہیں. یہ ساری دنیا میں ہوتا ہے. ہمارے اپنے گھر میں ہم سب نے یہ کیا کہ جو بولنا شروع کیا تو گھر والوں کی آواز سن کر کے بولنا شروع کر دیا. اسی لیے جو اردو اور ہندی بیلٹ میں ہے تو وہ اردو ہندی بول رہا ہے، جو دوسری بیلٹ میں ہے وہ وہاں کی زبان بول رہا ہے، تو سب سن کر. تو اصل تعلیم کا جو سورس ہے، سورس آف لرننگ، وہ سننا ہے کیئرفلی، کہ اچھی طرح دھیان سے سننا اور کاپی کرنا. تو یہ ہماری گزارش ہے بہت خاص، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے لوگوں کو کہ جو بڑی عمر میں یعنی سیکھنے چلتے ہیں تو ان کو تجوید کے نام پہ گرامر کا بڑا شوق ہوتا ہے. تو گرامر اپنی جگہ ہے، تو گرامر کا دخل صرف اتنا ہے کہ ایک اشارہ کر دینا اور بتا دینا کہ بھئی اس حرف کی آواز کی جگہ یہ ہے. تو اگر آپ کو مشکل ہو رہی ہے تو آپ اپنی زبان کو اس جگہ پر لے آئیے اور وہاں سے جو ہے یہ حرف آپ کا جو ہے نکل جائے گا. تو صرف ایک اشارہ کرنا، پتہ بتانا، جیسے کوئی کسی جگہ کا پتہ نہیں معلوم ہوتا ہے تو کوئی بتا دیتا ہے تو ہم پہنچ جاتے ہیں. لیکن اصل کیا ہوتا ہے وہ ڈیسٹینیشن ہے کہ جہاں ہمیں پہنچنا ہے. تو یہاں کا ہمارا ڈیسٹینیشن کیا ہے کہ صحیح صحیح آواز نکالنا، چاہے وہ کیسے بھی ہو جائے اور جس طرح سے بھی ہم سیکھ لیں. تو یہ آخری گزارش بہت مطلب اہمیت کے ساتھ ہے کہ براہ کرم کہ یعنی ابھی شروعات میں بالکل ساری توجہ اس پر ہو کہ آواز کی نقل ہو اور صحیح صحیح آواز نکالنا ہم کو آ جائے، اور اسپیشلی ان 11 حرفوں کی جو عربی زبان کے ساتھ خاص ہے، اور باقی 2 حرف جو بلو کلر میں ان باکس ہم نے کر دیے ہیں، ز اور فا، جو انگریزی زبان میں ہیں اور ہندی میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آج کی اتنی وضاحت ہے اور تقریباً ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت اہم ہے
اور ذہن کو ہلکا کرنے کے لیے اور عربی زبان اور قرآن کریم کو پڑھنا سیکھنے کے لیے جو ایک شیطان نے ہوا بنا رکھا ہے اور ایک ذہن کے اندر ڈیفیکلٹی اور مشکل ہونے کا تصور اور خیال پیدا کر رکھا ہے، وہ اس سے دور ہو جائے گا، اور ہمارا من اور ہمارا ذہن ہم سے کہے گا کہ یار یہ تو بہت آسان ہے، کہ صرف 11 حرف ہیں، 2 کو ہم اس لیے نہیں گن رہے کہ انگریزی میں آلریڈی ہم نکال رہے ہیں، تو صرف 11 حرف ہیں کہ اگر ان کو سیکھے لیتے ہیں تو بس بات ختم، باقی سارے حرف تو ہماری اپنی زبان کے ہیں اور ہماری اپنی جیب میں پہلے سے پڑے ہی ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ، تو آج کے لیے بس اتنا ہی، اجازت دیجیے، اور امید کرتے ہیں کہ جو گزارشات کی ہیں، جو گزارشیں کی ہیں، تو ان کو اب حضرات قبول کریں گے اور اسی کے مطابق کریں گے۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔